آج بھی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب بیت اللہ شریف کی دیوار کو ہاتھ لگاتے ہیں، غلاف کعبہ کو جب پکڑتے ہیں، اس در پر جاتے ہیں کہ جس کے در پر جا کر انسان کبھی خالی نہیں لوٹتا، بیت اللہ شریف کے اس خانہ کعبہ کی اس دیوار جہاں پر بیت اللہ شریف کا دروازہ ہے، چوکھٹ ہے، ایسی چوکھٹ دنیا کی کسی چوکھٹ کے آگے نہیں، اس در پر بھی لوگ چڑھے ہوتے ہیں، اور وہاں پر میں نے دیکھا ہے، سنا بھی ہے، لوگ دعا کرتے ہیں یا اللہ میرے کو رزق دے دے، مجھے بہت مال دے دے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کسی بڑے آدمی کے پاس جاتا ہے نا تو اس کی حیثیت دیکھ کر مانگتا ہے، اور اب رب العالمین کے دربار میں جائے اور صرف پیسہ مانگے، کہ جو پیسہ تو رب العالمین کافروں کو بھی عطا کرتا ہے بے نیازی کے طور پر، وہ دولت مانگ رہا ہے کہ جو بھائی بھائی کو جدا کروا دیتی ہے، جو خاندانوں کے درمیان پھوٹ ڈال دیتی ہے، خاندان کے خاندان بچھڑ جاتے ہیں، ایسی چیز کا سوال کر رہا ہے۔ کہا ایسا مت کرنا، یہ ایسا کرنے والے کے لیے جو صرف دنیا کو مانگے، ایسا کرنے والے کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو دعا مانگتے وقت یوں کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا عطا کر، صرف دنیا کو مانگتے ہیں۔ تو وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کے لیے کچھ حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، اور کچھ لوگ ایسے بھی دنیا کے اندر ہیں جو یوں دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنتاً بھلائیاں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنتاً، اور آخرت کے اندر بھی بھلائی ہمارا مقدر فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو پھر حدیث پاک میں آتا ہے گویا جس نے یہ دعا مانگی تو اس نے ساری دعاؤں کی اصل جامع دعا مانگ لی ہے، اب دنیا کے اندر بھی اسے بھلائی مل جاتی ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کے بارے نعرے کر دیے جاتے ہیں، وقنا عذاب النار، اور اے مولا ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، بہت دبلا پتلا کمزور ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی نے اس سے کہا اے بندے تجھے کیا ہوا، تو اتنا پتلا ہو چکا ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اپنے پروردگار سے دعا مانگتا ہوں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ قیامت کے عذاب سے بچا لے، وہاں پر جو مجھے سختی اور جو پریشانی ملنی ہے دنیا میں ہی مجھے دے دے تاکہ میں دنیا میں ہی تیرے عذاب کو سہ لوں۔ اللہ کے نبی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، ایسی دعا مت مانگا کرو کہ یا اللہ جو آخرت میں عذاب دینے والا ہے وہ دنیا میں دے دے۔ ایسی دعا کرنے سے انسان نقصان میں ہوتا ہے، کیونکہ انسان اپنے پروردگار کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے یہ دعا سکھائی کہ اب اس طرح دعا مانگا کرو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ تو مجھے دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو فرمایا جو یہ دعا مانگتا ہے تو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اسے نصیب کر دی جاتی ہیں۔